بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل اقرا طاریہ پر ناظرین محترم۔ ماہ ذکات کے فضائل اور مثال۔ ماہ ذکات اسلامی تقویم کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت فضیلت اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم الشان عبادت ادا کرنے کے لیے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رخ سفر باندھ کر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذکات کو خصوصی شرف بخشا ہے کہ اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے جن کی عظمت و بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے، اور یہ 4 مہینے یہ ہیں: ذکات، ذی الحج، محرم اور رجب۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان: جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب عظمت و بزرگی والے ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ حرمت والے مہینوں میں نفلی روزوں کا ثواب۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے ہیں: ذکات، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ بعض لوگ ذکات کے مہینے کو خالی مہینہ کہتے ہیں، وہ شاید اس وجہ سے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر، عید الاضحیٰ وغیرہ سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کرتے کہ کہیں وہ خیر و برکت سے خالی نہ رہ جائیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ماہ شوال میں جلدی جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ کہیں ذکات کا مہینہ شروع نہ ہو جائے۔ حالانکہ ماہ ذکات سن 5 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح ماہ ذکات سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا۔ العرض ماہ ذکات میں نکاح شادی وغیرہ عبادات کرنے کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اور تو یہ حماد پرستی ہے جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی اور شرعی مسائل کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لہٰذا ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ شکریہ۔